بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 170 سورہ اسراء آیت نمبر 79۔ امور مصلحہ کا بیان چل رہا ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ داعی کے لیے نماز کا اہتمام ضروری ہے، اور خاص کر صبح کی نماز کا ذکر کیا وہ قرآن الفجر کے اندر، اور لفظ قرآن بمعنی قرات کے کہا کہ نماز فجر کے اندر قرات کا خوب اہتمام کیا جائے، اور یہ کو ہے کہ ایک اہم جز کی طرف اشارہ کیا اہمیت کی وجہ سے۔ اس کے بعد فرائض کے بعد، چونکہ نماز کے ساتھ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے اوپر جب تکلیف آتی ہے، جتنا انسان نماز کا اہتمام کرے تو مصیبت اور پریشانی ہلکی ہوتی ہے اور انسان کو تسلی ملتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے جو نوافل کا ذکر ہے، اور نوافل اللہ تبارک و تعالیٰ میں حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ فرائض کے ذریعے، اور فرائض کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ قرب جو حاصل ہوتا ہے وہ نوافل کے ذریعے۔ اور جب میرا بندہ نوافل میں لگتا ہے تو پھر میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ تو وَمِنَ اللیل سے نوافل کا ذکر ہے، اور خاص کر رات کی نماز جو تہجد کا وقت ہے اس کا تذکرہ ہے۔ وَمِنَ اللیل یہ عطف ہے اصل میں وَأَقِم مِنَ اللیل ہے، اور قائم کریں من اللیل رات کے کچھ حصے کے اندر، یعنی نماز پڑھیں، یا اس ہر من اللیل رات کے کچھ حصے کے اندر آپ جاگا کریں۔ فتحجد تو پھر تہجد کی نماز پڑھیں، بھی اس قرآن کے ذریعے، بھی ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، معنی قرآن کے ذریعے تہجد کی نماز پڑھیں۔ اصل میں حجدہ حجود کا معنی ہے، حجد یحجد حجود نیند کو کہتے ہیں، اور تہجد یہ باب تفاعل ہے، اور کبھی کبھی یہ سلب کے لیے آتا ہے، معنی نیند کو دور کریں بھی اس قرآن کے ذریعے، انہیں قرآن کی قرات کریں تاکہ آپ سے نیند دور ہو جائے اور رات کو تہجد پڑھیں۔ اور باب تفاعل کے اندر تکلف کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ نیند کو دور کرنا آسان تو نہیں ہے، اس میں تکلیف اور مشقت کے ساتھ اٹھنا پڑتا ہے۔ تکلیف آپ برداشت کریں گے تو تکلیف کے بعد آپ کی نیند ختم ہوگی، معنی آپ اس میں کوشش کریں۔ نافلۃ لک کا معنی ہے کرامت لک، یہ آپ کے لیے ایک اعزازی کرامت ہے، یا نافلۃ لک کا معنی فریضۃ لک، یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یقیناً آپ کا رب آپ کو اٹھائے گا مقام محمودا، ایک مقام کی طرف محموداً جو تعریف کیا ہوا ہے، یعنی مقام محمود تک آپ کو لے جائیں گے، اور مقام محمود سے مراد شفاعت کبریٰ مراد ہے، یا جنت مراد ہے۔ نماز تہجد ابتداء اسلام کے اندر سب کے اوپر گویا کہ فرض تھی اور ضروری تھی، جیسے سورہ مزمل کے اندر آیات میں نازل ہے، اور سورہ مزمل اس سے پہلے ہے، تو سال یا تک کچھ عرصے تک یہ تہجد کی نماز تھی۔ پھر بعد میں اس میں آسانی آ گئی اور تخفیف آ چکی کہ نماز تہجد کی جو نماز ہے رات کے جو آخری حصے کی ہے، یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ نفل کے درجے میں قرار دی ہے، اور اصح قول یہ ہے کہ امت کے اوپر بھی یہ نفل ہے، اور اس میں نبی کے اوپر بھی یہ نفل ہے، واجبات اور فرائض میں سے نہیں ہے۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نماز تہجد ترک بھی کرتے تھے، گویا کہ آپ کے اوپر فرض نہ تھی نماز تہجد۔ اور خطاب تو نبی علیہ السلام کو ہے، اور مراد اس میں امت بھی ہے، گویا کہ یہ خطاب عام ہے، سب اس میں شامل ہے، عموم کے اس میں قرائن موجود ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کا معنی ہے کرامۃ لک، یہ آپ کے لیے عزت اور کرامت ہے۔ اور رات کی جو انسان نماز پڑھتا ہے صلاۃ اللیل، یہ بہاء النہار ہے کہ دن کے لیے انسان کے لیے روشنی ہے اور نور پیدا ہوتا ہے، اور اس سے دینی اور دنیاوی کاموں کے اندر برکت حاصل ہوتی ہے، انسان مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے رات کی تہجد کی نماز کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کرتا ہے سحری کے وقت کہ حل من مستغفر فاغفر له،
کہ جو گناہ سے معافی مانگتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو روزی عطا کروں، کوئی اپنی حاجت مانگنے والا اس کی حاجتیں میں دوں۔ اس لیے داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھے اور جو دعوت دیتا ہے، جو دین کے کام کرتا ہے، اور اس سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں مال میں، اولاد میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کوئی غریب کو دینے والا ہے، اور ایسا آدمی جو غریب کو دے اور وہ اس کو اور ایسے شخص کو نہ دہندہ کہ جو واپس کرنے والا ہے، اس کو آپ قرضہ دے دیں، آپ کا قرض اللہ ختم کرے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، یقیناً آپ کا رب آپ کو اٹھائے گا مقام محمود کی طرف، اور مقام محمود سے مقام شفاعت کبریٰ مراد ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی نفسی نفسی اور ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، تو اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس سب لوگ جائیں گے اور آپ سفارش کریں گے، اور عرش کے نیچے آپ سجدے میں ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، اپنے سر اٹھاؤ، سل توتا، مانگو جو آپ کو عطا کیا جائے گا، تو آپ علیہ السلام پھر اس کے بعد سفارش شروع ہو جائے گی، آپ شفاعت کریں گے۔ یہ مقام محمود ہے یا مراد جنت ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ۔ فرائض اور نوافل کے بعد تیسری چیز دعا کا ذکر ہے کہ آپ دعا بھی کریں، نماز بھی پڑھیں اور نفل بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی مانگیں۔ گویا کہ دعا کی ایک اہم اہمیت ذکر کی ہے داعی کے لیے۔ وقل کہہ دیجیے اور ہمیشہ کہ ربی اے میرے پروردگار، ادخلنی مجھے داخل کر مدخل صدق، معنی اخلاص اور اللہ سچے دخول کے ساتھ، واخرجنی مخرج صدق، اے اللہ مجھے جب نکال تو مجھے اخلاص کے ساتھ اور سچے نکالنے کے ساتھ مجھے نکال۔ وجعل لی، اور اللہ کر دے میرے لیے، من لدن کا خاص اپنی طرف سے، سلطانا نصیرہ، غلبہ، ایسا غلبہ، نصیرن جس میں مدد ہو۔ مدخل صدقن، یہ مدخل مصدر میمی ہے، مصدر بمعنی دخول کا ہے، صدقن کی طرف اضافت ہے، اور مدخل صدقن کا معنی یہ ہوگا کہ الدخول والخروج للہ وفی اللہ، کہ جب دخول ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی جگہ میں جانا ہو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور کسی جگہ سے نکلنا ہو الخروج للہ تو خروج بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، وفی اللہ، اللہ ہی کے بارے میں ہو۔ وکان الرجل ضامنا علی اللہ، اور انسان جو ہے نا اللہ ہی کے اوپر، وہ اللہ کے زمان میں ہوتا ہے، اللہ کے پر اعتماد کرنے والا ہوتا ہے۔ اجتماع جیوش الاسلامیہ، ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ کہا ہے الخروج للہ والدخول للہ وفی اللہ۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مکہ کے اندر ادخلنی مدخل صدق، مجھے جب کسی جگہ میں اللہ تو لے جا تو اپنی رضا کے لیے لے جا، اور جب مجھے کسی جگہ سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ ہجرت بھی اللہ تیری رضا کے لیے ہو، اس میں تیرا اخلاص تیری رضا کے لیے ہو، دین کے لیے ہو، میرا دنیاوی مقصد نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھے ظالموں کے خلاف ایسا غلبہ اور ایسی طاقت دے دے کہ جس کے پیچھے مدد ہو۔ نصیرن معنی اس کے سلطانن معنی غلبہ، نصیرن جس کے پیچھے مدد ہو، اللہ میری مدد فرما۔ تو گویا کہ اس کے اندر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مکہ سے جو خروج ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور جو اس میں دوبارہ دخول ہوگا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس دعا کے اندر اشارات ہے کہ آپ کو دوبارہ مکہ میں آنا پڑے گا اور آپ فاتح بن کر آئیں گے۔ اس دعا کے اندر اشارات موجود ہے مکہ کے فتح کی طرف اور دوبارہ آنے کی طرف۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یہ نہ کہو کہ جب انسان کسی ملک سے نکل گیا تو حق مٹ گیا اور حق ختم ہو گیا، بلکہ حق تو اب آ گیا، حق ابھی غالب ہو کر رہے گا۔ اور یہ نہیں کہ آپ مکہ سے چلے گئے تو دوبارہ مکہ سے آپ ختم ہو گئے، بلکہ آپ مکہ کے اندر فاتح بن کر آئیں گے۔ وقل کہہ دیجئے جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ چکا۔ زہقہ کا معنی ختم ہو جانا، مٹ جانا، اس کا اثر، اس کے زور ختم ہو جانا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو مٹ جانے والا ہے۔ اس آیت کے اندر گویا کہ چوتھی بات کا ذکر ہے، پہلے فرائض کا ذکر، پھر نوافل کا ذکر، پھر وقل ربی سے دعا کا ذکر تھا، اور اب اس چوتھی بات یہ ہے کہ اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو اور لوگوں سے نہ ڈرا جائے اور حق کو کھول کر بیان کیا جائے، اور دل میں یہ رکھو کہ حق غالب رہے گا، حق کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ وننزل، پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھو جو ظاہری اور باطنی بیماریوں کا علاج ہے۔ وننزل من القرآن، اور ہم نے نازل کیا قرآن، ما وہ شفاء جو شفا ہے اور رحمت ہے
للمومنین مومنین کے لیے۔ شفا سے شفا ظاہری بھی مراد ہے اور شفا روحانی بھی مراد ہے۔ ظاہری طور پر جسمانی طور پر بھی قرآن کی آیات پڑھی جائے اور اس سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ یہ چند آیات ہیں جو آیات شفا ہے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح شفاء لما فی الصدور، اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ، قُلْ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ ان آیات کو عرق گلاب کے اندر زعفران کو ملا کر کسی پلیٹ، چینی کی پلیٹ کے اوپر لکھ کر 40 دن تک جو مریض پیے، استعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی سے بڑی بیماری کو بھی شفا عطا فرماتا ہے، اور بیماری کی پیچیدگیاں جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اور من القرآن میں یہ من بیانیہ ہے، یہ معنی نہیں کہ قرآن کا بعض حصہ ہم نے شفا ہے، بلکہ کل قرآن جو ہے من بیانیہ ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ما جو ہے یہ من القرآن میں یہ بیان ہے، اور ما اس کا مبین ہے۔ ہم نے نازل کیا ما اس قرآن کو، وہ شفاء جو شفا ہے، اور من القرآن یعنی وہ کل قرآن شفا ہے۔ ورحمتٌ، اور اس میں سکون اور تسلی ہے، للمؤمنین کے لیے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور یہ قرآن جو ہے نا نہیں بڑھاتا ظالموں کے لیے مگر تباہی اور ہلاکت کو۔ ظالم سے مراد یہ ہے کہ جس کے اندر ضد اور عناد ہے، ہٹ درمی ہے، اس کے اندر قرآن کے بیان کرنے سے اور کفر اور شرک بڑھتا ہے، اس کے اندر انابت اور طلب نہیں آتی۔